أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسان سے یہ سیرت پاک کے عملی پہلو سے متعلق وہ اہم دروس ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے بعض پہلوؤں کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا جو عنوان ہے، مضمون ہے، یہ اہم ترین تو ہے ہی اپنی جگہ، لیکن یہ اتنا مفصل ہے، اتنا مطول اور اتنا یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ ایسا ایک موضوع ہے. علماء نے اسی لیے فرمایا کہ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. دوسرے معنی میں ہم یوں سمجھتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی خود سیرت پاک کو بیان کرتا ہے. اب جس طریقے سے، جس انداز سے یا جیسے اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا، مخلوق میں سے کون ایسا ہے جس کی یہ طاقت ہو کہ وہ اسی طرح سیرت کو اور مکمل سیرت کو وہ بیان کرے؟ یہ تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی، شب و روز اور یہ مہینے اور سال اور زمانے اور صدیاں ختم ہو جائیں گی، قیامت آ جائے گی، سیرت پاک اور یہ ذکر پاک ختم نہیں ہو سکتا. اور یہ ایک عام سی بات ہے، اس کے لیے بہت زیادہ جستجو اور تلاش اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے. جہاں جہاں بھی اس زمین پر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جائے گا تو یہ ضروری ہوگا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ. جب بھی کوئی اسلام میں داخل ہوگا تو وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور جب بھی نماز پڑھنے والا نمازی جب یہ نماز میں سبحانک اللہم وہ پڑھے گا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، قرآن کی آیات، تو جب وہ قاعدے میں بیٹھے گا تو وہ وہاں پر بھی جب یہ کہے گا التحیات للہ،
والصلوات والطیبات. تو اس کے بعد بات مکمل نہیں ہوگی، نہ پہلا قاعدہ نہ آخری قاعدہ، نہ پہلا تشہد نہ دوسرا تشہد. یہ کہنا پڑے گا اس کو کہ السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی. تو جب اور ہم نے ان دروس کے شروع میں بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی خود یہ فرماتا ہے کہ جہاں جہاں جب میرا نام لیا جاتا رہے گا تو میرے نام کے ساتھ آپ کا نام بھی لیا جاتا رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے سیرت کے بیان میں، سیرت کے لکھنے میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہم اپنے آخری نبی سے جو محبت اور عقیدت ہے اس کا کچھ حصہ ادا کرنا چاہتے ہیں، ورنہ در حقیقت کوئی بشر یا کوئی مخلوق مکمل سیرت پاک کو کبھی بھی بیان نہیں کر سکتے. ہم ان دروس میں جو کچھ پڑھ رہے ہیں آج، یہ سیرت پاک کا جو عملی پہلو ہے، اس کا یہ 10واں درس ہے. جنوری کی 8 تاریخ ہے 2016، یہ سن عیسوی ہے، اور 1437 سن ہجری ہے، اور ربیع الاول کا یہ مہینہ اپنے اختتام پر ہے. آج 28 تاریخ ہے. سورہ آل عمران کی 32ویں 33ویں ان 2 آیات کو ہم گزشتہ دروس میں بار بار پڑھ رہے ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. گزشتہ 9ویں درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو گویا کہ وہ تعلیم سے متعلق تھی، علم سے متعلق تھی، اور علم ہی وہ اللہ کی طرف سے دی گئی نعمت ہے جس کی وجہ سے مخلوق اپنے خالق کو پہچانتے ہیں. علم ہی وہ نعمت ہے جس کی بدولت کوئی بھی انسان خیر اور شر، اچھائی اور برائی، سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکتا ہے، ہدایت اور گمراہی میں فرق کر سکتا ہے، بشرطے کہ یہ علم ایمان اور ہدایت والا علم ہو. اور ہر وہ علم جس کی بنیاد ایمان، ہدایت اور تقوی پر نہ ہو، وہ علم فائدے والا علم نہیں ہوا کرتا. تو اس لیے علم کسی بھی قسم کا ہو، اس علم کے پیچھے اگر ایمان ہے، تقوی ہے، ہدایت ہے، تو علم کے حاصل کرنے والے کو، علم کے پڑھنے والے کو، علم کے پڑھانے والے کو، علم کے سیکھنے والے کو، علم کے سکھانے والے کو یہ سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا یہ فائدہ دے گا، اس لیے کہ اس کے پیچھے اس کے ساتھ ایمان ہے. اور کوئی تجربہ، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی علم، کوئی بھی چیز ایمان اور تقوی اور ہدایت سے اگر وہ خالی یا دور ہیں تو وہ دنیا اور آخرت کا خسارہ اور گھاٹا اور نقصان ہے. یہ ایک بنیادی نقطہ آپ سمجھ لیجئے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی وحی نازل ہوئی، تو اس کا تعلق علم سے ہے. سیرت پاک کا عملی پہلو ہمیں اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ سیرت پاک کا اصلی جو عملی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی زندگی میں اچھائی کو، دین کو، خیر کو سیکھے. سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے.
اس لیے کہ علم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ ساری زندگی اس سیکھنے سکھانے میں انہوں نے گزار دی۔ علم، اور علم یہ ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اس زمین کا سب سے بڑا عالم بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں 100% عالم ہوں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جن کا ان کو خبر، ان کو پتہ، ان کو علم نہیں ہوگا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر صاحب علم اور ہر عالم کے اوپر ایک اور بھی ہوتا ہے جس کو علیم کہتے ہیں، جو عالم سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسانیت کے معلم، انسانیت کے استاد، مربی انسانیت، حکیم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو بار بار پڑھا کرتے تھے جو آدم علیہ السلام نے پڑھی تھی علم کے بارے میں، جب اپنی کمزوری کا اعتراف کیا فرشتوں کے اس واقعے میں، اپنی کمزوری کا اعتراف کیا اور یہ کہا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، تو پاک ہے، ہمارے پاس کہاں ہے علم، ہم تو وہی کچھ جانتے ہیں جو آپ نے ہم کو سکھایا، اور حقیقی جو علم ہے، حکمت ہے، وہ تو اے مولا تیرے پاس ہی ہے۔ اور روح کا جب ذکر آیا سورہ کہف میں تو وہاں پہ یہ فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تم لوگوں کو جو علم دیا گیا ہے یہ تو بہت تھوڑا ہے۔ اور کائنات کے علم کے اعتبار سے، ہر نعمت کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے کامل ترین ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی، سورہ طٰہٰ میں ہے وَقُلْ، اور آپ کہہ دیجئے، دعا مانگا کیجئے، آپ کہہ دیجئے ربی زدنی علما، یہ دعا ان کو سکھائی گئی جن کی ذات اقدس علم کا پیکر ہے، علم کا منبع ہے، علم کا سرچشمہ ہے، ہر ہدایت، ہر خیر کا سبب اللہ نے اپنے آخری نبی کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو یہ حکم دیا کہ یہ آپ کہا کیجئے ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام زبان میں لکنت ہے، لیکن اللہ کے ہاں تو ظاہری چیزوں کو کم دیکھا جاتا ہے، اللہ کا اپنا ایک طریقہ کار ہے جس کا ذکر اللہ یوں فرماتا ہے کہ اللہ یجتبی، اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جس کسی کے بارے میں چاہتا ہے اس کو پسند کر کے منتخب کر لیتا ہے۔ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، فرشتوں میں سے جس کو اللہ چاہتا ہے پیامبر، پیغام لے جانے لے آنے والا بنا دیتا ہے، اور لوگوں انسانوں میں سے جس کو اللہ چاہتا ہے نبوت و رسالت عطا فرما دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے
اور میرے کاموں کو آسان بنا دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، لکنت کو ختم کر دے اور میری باتوں کو لوگوں کے لیے سمجھنا آسان بنا دے۔ یہ دعا اللہ کا کلیم کرتا ہے، جس کا لقب کلیم اس لیے ہوا کہ اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ یہ الگ بات ہے کہ علامہ نے ایک عجیب بات کہی، کہا کہ کچھ اس میں خصوصیت نہیں، کلیم تیری شجر حجر بھی تو خدا سے کلام کرتے ہیں، لیکن وہ جو کلام تھا کلیم اللہ کا، وہ ظاہر ہے عام کلام سے الگ تھا۔ اور علم وہ دولت ہے، وہ علم نافع ہو، اس علم کی روشنی میں بندہ اپنے خالق و مالک کو پہچان لیتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ علم سے متعلق تھی، ہم نے پڑھا اقرا۔ اس بات کی شدید ضرورت ہے، جس کا ذکر ہم نے گزشتہ دروس میں کیا، کہ ہم میں سے جس کسی کو بھی اللہ نے توفیق دی ہے وہ اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے شہر میں، اپنے اپنے محلے اور گاؤں میں 2-4 ساتھی مل کر اسکول اور مدرسہ قائم کریں، جہاں اولاد کو علم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کی جائے، ان کو صحیح معنوں میں مسلمان بنایا جائے، تاکہ یہ بچہ اور یہ بچی جب بڑے ہوں تو امت اور اپنی ملت کو فائدہ پہنچانے والے ڈاکٹر بنے، فائدہ پہنچانے والے انجینئر بنے، فائدہ پہنچانے والے زمیندار بنے، فائدہ پہنچانے والے جرنلسٹ بنے، فائدہ پہنچانے والے لوگ بنے۔ اور علم کے ساتھ ساتھ اولاد کی جب اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں اور اس سے پہلے گھر میں ماں کی گود اور گھر کا ماحول، یہ پہلا اسکول ہے، یہ پہلا KG ہے۔ یہاں اگر تربیت صحیح ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ زبان بچی اور بچے کی چلائی جائے، نمازوں کا عادی بنایا جائے، حیا، ادب، شرم، پردہ، تربیت، اخلاق، اللہ کا خوف، یہ بچپن سے اگر بچی اور بچے کے ذہن میں ڈالا جائے تو یہ کہیں بھی چلا جائے یہ ماحول پر اثر انداز تو ہوگا، اس پر وہاں کا ماحول اثر انداز نہیں ہوگا۔ اور اگر گھر کی تربیت کمزور ہے، گھر کی تربیت نہیں ہے، تو اسکول اور کالج میں جو غلط تربیت ہے، جو کرسچنوں والی تربیت ہے، جو یہودیوں والی تربیت ہے، جو لڑکے اور لڑکیاں ایک کلاس روم میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، ہاسٹل میں اکٹھے وہ رہتے ہیں، آزادانہ طور پہ ریسٹورنٹ اور ہوٹلز میں جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور ان کو تو اب یہ چیز، یہ ماحول اس بچی کو، اس بچے کو دین سے دور کر کے شیطان والے راستے پر چلا دیتا ہے۔ اس لیے دین عصری تعلیم کا، انگریزی تعلیم کا، آکسفورڈ کیمبرج کا مخالف نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ہو۔ اور ہم نے بار بار اکبر کا یہ شعر سنایا آپ کو کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے جہازوں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔
میں اور آپ اپنی بیٹی اور بیٹے کی ایسی تربیت کریں کہ وہ اپنے ہاسٹل میں، اپنے کالج میں، اپنے اسکول میں اپنے ساتھ جو لڑکیاں ان کو ملیں، ہماری بیٹیوں کو، ہمارے بیٹوں کو جو دوست ملیں، ان کو وہ نماز کی تلقین کریں، قرآن کی تجوید سکھائیں، دینی حلقہ بنائیں، فجر کی نماز سب جماعت سے پڑھیں، بچوں اپنے دوستوں کو اٹھائیں، جمعے کی نماز کا اہتمام ہو، پانچوں نمازوں کا اہتمام ہو، ایک دینی ماحول ہو۔ یہ مبلغ اور داعی لڑکا اور اسی طرح بیٹی ہماری وہ اپنی سہیلیوں کو قرآن پڑھائے، دین کی تلقین کرے، پردے کی رغبت دلائے۔ یہ ہندوستان میں ہوں، یہ پاکستان میں ہوں، یہ لندن، امریکہ، کیمبرج، آکسفورڈ میں ہوں تو خطرے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بیٹی اور یہ بیٹا دین کے داعی ہیں، دین کے مبلغ ہیں، اسلام کا مینار ہیں، اور یہی حقیقت میں ماں باپ اور پورے خاندان کے لیے دنیا و آخرت میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قرۃ عین، آنکھوں کی ٹھنڈک دین سے ہوا کرتی ہے۔ اور اگر بیٹی اور بیٹے کو آپ نے امریکن یونیورسٹی بیروت بھیج دیا، امریکن یونیورسٹی شارجہ بھیج دیا، کیمبرج اور آکسفورڈ میں بھیج دیا، اور انڈیا میں بڑے بڑے جو ادارے ہیں وہاں بھیج دیا، بمبئی میں اور بنگلور میں اور نہ جانے کہاں کہاں، کہ ارے وہاں تو مشنری اسکول ہے بھائی، اچھا یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، وہاں بچہ پڑھے گا تو ہم سب کو بہرحال تو یہ فخر کی بات نہیں ہے۔ فخر کی بات یہ ہے کہ بچہ جہاں جائے وہ لا الہ الا اللہ کا علم بردار بن کر جائے، تب تو خوشی کی بات ہے۔ کیا تم نے اس لیے بچے پیدا کیے ہیں کہ ان کو کافروں کے حوالے کرو؟ ایک ایک سے قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، ہم نے اولاد والی نعمت اس لیے نہیں دی تھی کہ تم ہماری دی ہوئی اس نعمت کو کافروں کے حوالے کرو۔ ایک ایک سے ایک ایک بیٹی، ایک ایک بیٹے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیا ہے؟ 2 پیسے، 2 ٹکے اور 2 وقت کی روٹی کی خاطر نہ آخرت کی فکر، نہ قبر کی فکر، نہ اخلاق کی فکر، نہ دین کی فکر، نہ کیا ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، اچھی تنخواہ لے گا تو کیا ہوگا؟ تم آکسفورڈ کیمبرج میں گئے تھے کیا؟ کہاں تم نے پڑھا؟ اپنے ملک کے، اپنے علاقے کے غریب سرکاری اسکولوں میں تم نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ ہمیں تو اللہ نے بھوک سے نہیں مارا، اور وہ جو بڑی بڑی ڈگریوں والے ہیں ان سے اچھا ایک پورا شہر جانتا ہے، پورا ملک جانتا ہے، اور اس کی قدر کی جاتی ہے، اس سے مسائل پوچھے جاتے ہیں، اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے۔ اس کے پاس تو آکسفورڈ کیمبرج کی کوئی ڈگری نہیں، نہ وہ انجینئر ہے نہ کچھ ہے، وہ عام الفاظ میں ایک مولوی ہی ہے نا، جس کو تم 2 ٹکے کا امام بھی کہتے ہو کبھی تنزیہ طور پہ۔ دین اور قرآن کی برکت نے اس کو اونچا کر دیا۔ یہ اپنے باپ اور اپنی ماں کے مرنے کے بعد اگر ہاتھ اٹھا کے ان کی مغفرت کی دعا کرے تو ماں کو قبر میں، باپ کو قبر میں یہ کہا جاتا ہے کہ ارے سنو، وہ تمہارا لڑکا اور تمہاری لڑکی جو تمہارے مرنے کے بعد دعا کر رہے ہیں نا تمہارے لیے، ہم نے ان دعاؤں کی وجہ سے تمہارے درجے بلند کر دیے ہیں۔ ہم نے حدیث سنائی ہے نا آپ کو بار بار، یرفع للرجل درجتہ، جب وہ پوچھتا ہے تو کہا جاتا ہے باستغفار ولدک لک۔ اب وہ جو ادھر ڈگریوں والے ہیں، وہ ڈگریاں جو دنیاوی وہ ڈگریاں جو دین سے خالی ہوں، جو تقوی سے خالی ہوں، جو ایمان سے خالی ہوں، تلاوت سے خالی ہوں، نماز سے خالی ہوں، استغفار سے خالی ہوں، دعاؤں سے خالی ہوں، دین سے خالی ہوں، خیر سے خالی ہوں، صرف دنیا ہی دنیا ہو، پیسہ ہی پیسہ ہو، وہ آپ کی زندگی میں بھی کوئی فائدہ نہیں، اور مرنے کے بعد آپ کے درجے کہاں بلند ہوں گے؟ بالکل نہیں۔ وہ علم نہیں، زہر ہے احرار کے حق میں۔
علامہ نے کہا تھا وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہو جہاں میں دو کف جو، جس علم کا حاصل ہو جہاں میں دو کف جو، گندم ہے نا اور جو، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، دو ہتھیلیاں بھری ہوئی جو یہ تمہاری تمام دنیا کی ڈگریوں کی قیمت ہے۔ علم ایک مقدس عمل تھا جو پیشہ بن گیا ہے۔ اب پرائیویٹ اسکولز دھڑا دھڑ کھل رہے ہیں اور ہزاروں روپوں میں وہ فیسیں وصول کر رہے ہیں ABC کے نام پر، انگریزی زبان کے نام پر۔ زبان فی نفس ہی کوئی بھی بری نہیں ہوتی، اور چونکہ فی زمانہ اس زبان کی شدید ضرورت ہے، اس لیے اس کا سیکھنا بھی ضروری قرار دے دیا گیا ہے۔ لیکن کیا آپ اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ ہر زبان کا ایک کلچر ہوتا ہے، ہر زبان کے پیچھے ایک ثقافت ہوتی ہے، ہر زبان کے پیچھے ایک تمدن ہوتا ہے، ہر زبان کے پیچھے ایک تہذیب ہوتی ہے، ہر زبان والوں کے کچھ رسم و رواج ہوتے ہیں۔ وہ زبان جب آتی ہے تو اپنے ساتھ وہ رسم و رواج بھی لے کر آتی ہے۔ ہم نے بڑے فخر سے اس زبان کو سینے سے لگایا ہوا ہے، اور اس زبان کے جو لوازمات ہیں وہ بھی ہم نے سینے سے لگا لیے ہیں۔ یہ تو پرلے درجے کی بے وقوفی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ صرف زبان سیکھی جاتی، زبان والوں کی تہذیب اور عادات و اطوار سے دور رہا جاتا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے یہود و نصارہ کی تقلید سے، یہود و نصارہ کی دوستی سے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں جو جس قوم کسی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ آپ اپنا مسلم تشخص بنائیے اور پھر انگریزی بولیے، کون منع کرتا ہے؟ اب تو الحمدللہ ہمارے دینی مدارس میں بھی علماء اور دینی طلباء وہ آپ لوگوں سے زیادہ اچھی انگریزی بولتے ہیں۔ تو زبان سیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، اور زبان سیکھنا کوئی کمال بھی نہیں ہے کہ آپ کو انگریزی آتی ہے تو آپ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ نہیں، ایسی خوش فہمی میں بھی آپ یہ احمقوں والی جو جنت ہے اس سے باہر نکل کے آئیے، حقیقی صورتحال کو دیکھیے۔ یہ ایک زبان ہے، اس زبان کو اپنی عزت و آبرو کا مسئلہ نہ بنائیں، اس زبان کو خواہ مخواہ اس زبان سے دشمنی بھی نہ کریں جو ہمارا دینی طبقہ کرتا ہے، یہ بھی زیادتی ہے۔ اور ہماری دنیاوی طبقے نے اس کو جنت کی زبان مان لیا ہے، یہ بھی زیادتی ہے۔ ہم نے بتایا کہ زبان زبان ہے، اردو ہو انگریزی ہو کوئی بھی زبان ہو۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ دنیا کی تمام زبانوں میں ایک زبان ایسی ہے جس میں دنیا کی تمام زبانوں کے الفاظ موجود ہیں، وہ زبان اردو زبان ہے، جس کے حروف ہجا دنیا کی ہر زبان کی حروف ہجا سے زیادہ ہے۔ آپ نے کبھی غور نہیں کیا؟ آپ جو اچھی انگریزی بول لیتے ہیں، اس وجہ سے اچھی انگریزی آپ بول لیتے ہیں کہ آپ نے اچھی اردو سیکھی ہے۔ اردو داں بندہ جس طریقے پر صحیح انگریزی بولتا ہے، کسی اور زبان والا بندہ انگریزی نہیں بول سکتا، اس لیے کہ اردو زبان میں انگریزی، فارسی، عربی تمام زبانوں کے الفاظ موجود ہیں۔ یہ ہماری قومی زبان ہے اور ایشیا میں رہنے والوں کی مذہبی زبان ہے۔ ہمارا جو مذہبی لٹریچر ہے، ریلیجن لٹریچر، وہ سارے کا سارا اردو میں ہے۔
ایشیا میں دین سیکھنے سمجھنے کے لیے اردو کا جاننا سمجھنا ضروری ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ اب انگریزی زبان میں ترجمہ کتابوں کا بہت زیادہ آ گیا ہے، اور یہ الحمدللہ اچھی بات ہے۔ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہمارے تحفیظ القرآن کے ادارے میں ہمارے ملکوں کے ایسے بچے پڑھتے ہیں جو مدرسے میں اردو نہیں بول سکتے۔ تو ہم نے کہا بھائی یہ عبداللہ بن مسعود تحفیظ القرآن جو ادارہ ہے یہ انگلش میڈیم نہیں ہے، معاف کیجئے گا، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی جو زبان ہے عربی، اور اس کے بعد ہماری اپنی قومی زبان ہے اردو۔ ماں باپ اس بات میں بڑی خوشی اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا لڑکا ہماری لڑکی انگریزی بولتے ہیں گھر میں بھی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس زبان سے جو اندھی عقیدت اور اندھی محبت ہے وہ زبانوں کو لا الہ الا اللہ اور قرآن سے ایسا محروم نہ کر دے کہ تم مرنے لگو اور بیٹا اور بیٹی اور نواسا اور نواسی اور پوتا اور پوتی بجائے لا الہ الا اللہ کے اے بی سی اور انگلش کے الفاظ دہراتے رہیں اور تم کلمہ پڑھے بغیر ہی رخصت ہو جاؤ۔ تو زبان کو زبان تک محدود رکھیے، اس کو عقیدے کا فکر و خیال کا حصہ نہ بنائیے، مذہبی طور پر اس کو اپنے قریب نہ آنے دیجیے، بلکہ اس کو ایک زبان سمجھیے۔ عربی زبان پہ فخر، اگر فخر کرنے کی کوئی چیز ہے تو وہ عربی زبان ہے، فخر کرنے کی کوئی چیز ہے تو وہ اردو زبان ہے۔ تو علم کے جو ذرائع ہیں ان میں ایک زبان ہے، معلم بولتا ہے اور مدرس کے سامنے بیٹھا ہوا طالب علم سنتا ہے، یہ علم کا ایک ذریعہ ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، ہم نے بتایا کہ علم حاصل کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سکھایا، صحابہ کو اپنے سامنے بٹھا کر سکھایا، پڑھایا، سنایا، پھر ان سے سنا۔ جبریل جب پہلی وحی لے کر آئے تو انہوں نے جب کہا کہ اقرأ تو انہوں نے زبان سے بھی کہا اور لکھی ہوئی چیز بھی دکھائی، اور یہی وجہ تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، اگر صرف زبانی جملوں کا دہرایا جانا ضروری ہوتا تو آپ یوں نہ فرماتے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ہے نا؟ آپ یوں نہ فرماتے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، بلکہ انہوں نے کہا اقرأ، پڑھیے، تو آپ پڑھنا شروع کر دیتے۔ لگتا یوں ہے بظاہر واللہ اعلم کہ انہوں نے زبانی بھی کہا ہوگا اور لکھی ہوئی تحریر بھی دکھائی ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو علم حاصل کرنے استاد سے شاگرد جب سیکھتا ہے تو ایک بنیادی چیز تو استاد کی شخصیت ہے کہ جس سے تم سیکھتے ہو وہ کیسا معلم ہے، کیسا ٹیچر ہے، کیسا معلم ہے، کیسا مدرس ہے، کیسا استاد ہے۔ اگر استاد دیندار ہے، نمازی ہے، حلال و حرام میں تمیز کرنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، دیندار ہے، تو وہ اپنے شاگردوں کو، اسٹوڈنٹ کو، طلبہ کو دین سکھائے گا، خیر سکھائے گا، اور جو بھی کورسز ہیں ان کے پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان پہ نظر رکھے گا اور ان کی تربیت بھی کرے گا۔ اور جیسے ہمارے ہاں آج کل ہوتا ہے کورسز پڑھاؤ، بچے کی شکل کیسی، بچہ بات کیسے کرتا ہے، بچہ سوال کا جواب کیسے دیتا ہے، اسٹوڈنٹ کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے چلتے ہیں کلاس روم میں، ریسٹورنٹ میں اور اسکول میں اور گارڈن میں اور آگے پیچھے وہ کیسے چلتے ہیں اور وہ کیا گفتگو کرتے ہیں،
ٹیچرز کو اور پرنسپل کو، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں، ان کو غرض ہے صرف فیس، تگڑی فیس ہمیں ہر مہینے ملتی رہے بس۔ کورسز، تو معلم ایسا ہو جو مربی ہو، تربیت کرنے والا ہو۔ اگر ایسا معلم ہوگا جیسا اسماعیل کو اللہ نے ابراہیم کی شکل میں دے دیا تھا، تو پھر یہ ہوگا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ مدرسہ، اسکول، مکتب ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کورسز سے نہیں سیکھتا بندہ، کورسز سے کچھ نہیں سیکھتا سوائے چند باتوں کے۔ اصل چیز ٹیچر اپنے بچوں کی کیسی پرورش کرتا ہے، کیسی تربیت کرتا ہے، سکھانے والا اور سیکھنے والا۔ اسی لیے علم کی جو ادوات ہیں، ذرائع، اللہ کے ہاں ان کی اہمیت ہے۔ اقرا، پہلی وحی نازل ہوئی علم سے پڑھو، تو گویا کہ علم کے سیکھنے میں استاد اپنے شاگرد کو پڑھائے گا اور شاگرد پڑھ کر اپنے استاد کو سنائے گا۔ وحی جب نازل ہوتی ہے، سید الملائکہ، سید الملائکہ، سید الانبیاء کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں۔ ایک طرف سید الملائکہ ہے، دوسری طرف سید الانبیاء ہے، سید البشر ہیں، افضل البشر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ وحی لے کے آتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی آیات پڑھ کر جبریل کو سناتے ہیں۔ سید الملائکہ وحی جو لے کر آتے ہیں وہ پوری پڑھ کے سناتے ہیں۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کرتے تھے، تو سورہ قیامہ میں اللہ نے یہ آیات نازل کی کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانہ۔ اب جلدی مت کیجئے، زبان تیز مت چلائیے، آپ کو پڑھانا، سکھانا، آپ کے سینے میں محفوظ کرنا، یہ سب ہمارا کام ہے۔ ہر سال رمضان کے مہینے میں جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا، وہ تمام کا تمام، پورے کا پورا، پہلے جبریل آپ کو سناتے تھے پورا، پھر آپ پورا قرآن جبریل کو سناتے تھے جتنا نازل ہو چکا تھا 21 یا 23 سالوں کی مدت میں۔ آخری جس سال انتقال ہوا، متفق علیہ روایت میں یہ آتا ہے کہ جبریل نے آپ کو 2 مرتبہ سنایا اور آپ نے بھی 2 مرتبہ سنایا، اور اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے اور اپنی اہلیہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کی ماں جو واقعی مومن ہے، جو واقعی صحیح حقیقی اصلی سچے مومن ہیں، جھوٹے مومن نہیں، فریبی، دغاباز، مکار، یہ مومن نہیں، یہ تو بدترین مجرم ہیں، غلیظ لوگ ہیں، یہ ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ حقیقی مومن وہ ہے جو اپنی ماں کا احترام کرے اور امت کی ماؤں کا احترام کرے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، سورہ احزاب میں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی فرمایا کہ ہر سال جبریل مجھے 1 مرتبہ سناتے تھے، اس مرتبہ یہ ہوا کہ انہوں نے 2 بار ہم کو قرآن سنایا، تو
شاید یہ ہمارا آخری سال ہو زندگی کا، تو سیکھنا اور سکھانا، پڑھنا اور پڑھانا، سیکھنے میں، علم میں، پڑھنے لکھنے میں ایک تو زبان کا عمل دخل ہے، اقرا پڑھو، اور لکھنے کا بھی عمل دخل ہے، قلم کا بھی عمل دخل ہے۔ اسی لیے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرأ کی فوراً بعد خلق کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ حقیقی علم وہ ہے جو توحید کی طرف لے جائے۔ خلق، اللہ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، یہ توحید ہے۔ تو علم، اقرا، کوئی بھی علم ہو، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ توحید کی طرف لے جائے گا تو علم نافع کہلائے گا۔ خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ تو علم، پڑھنا اور قلم، یہ تین چیزیں بیان کی۔ سورہ نون والقلم میں فرمایا نون والقلم وما یسطرون، سطریں، لائن جو لکھتا ہے، قلم، پین، لکھائی۔ ہمارے ہاں رائٹنگ ہے، ریڈنگ ہے، پڑھنا اور لکھنا، دونوں کا تعلق لکھنے سے ہے۔ لکھی جاتی ہے تحریر، پھر اس کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب علماء اور طلباء سے گفتگو فرمایا کرتے تھے تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ، ذرا توجہ سے غور سے سنیے یہ جملہ، فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ نہ دیکھ کر پڑھتے ہو نہ پڑھ کر دیکھتے ہو۔ تم لوگ نہ دیکھ کر پڑھتے ہو نہ پڑھ کر دیکھتے ہو، یعنی جو پڑھنا لکھنا ہے وہ سطحی ہے، رسمی ہے۔ میں نے بتایا ہمارے اداروں میں جو کچھ ہو رہا ہے، دینی مدرسوں کا حال بھی کچھ کم نہیں ہے، چل چلاؤ والا معاملہ ہے۔ تو علم، یہ دیکھیے زمین والوں کا آسمان والوں سے ہزاروں برس بعد جو رابطہ بنا وہ علم کی وجہ سے بنا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، علم ہے۔ سیکھو، تمہاری عمر 20 سال ہے، تمہاری عمر 40 سال ہے، تمہاری عمر 80 سال ہے، تب بھی سیکھو، علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرنے میں، سیکھنے میں جو زندگی گزرتی ہے، جو لمحات گزرتے ہیں، یہ قیمتی بن جاتے ہیں۔ سیکھو، علم حاصل کرو، قرآن کو صحیح تلفظ سے پڑھنا سیکھو، قرآن کا ترجمہ، تفسیر سیکھو، عربی گرامر، عربی زبان کے جو قواعد ہیں وہ سیکھو، علم حاصل کرو۔ اور جو بچے بچیاں ہمارے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیز میں ہیں، ان سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ محنت کرو، محنت کرو، دل لگا کر پڑھو، اور ہمیشہ ایگزام جب ہو تو اچھے نمبر لے کے آؤ۔ بسم اللہ سے ہر چیز کا آغاز کرو، بسم اللہ سے ہر ریڈنگ اور رائٹنگ کا افتتاح کرو، بسم اللہ سے لکھو، بسم اللہ سے پڑھو، اپنی کوئی چیز اٹھاؤ رکھو، بسم اللہ سے اس کا آغاز کرو۔ اللہ کی برکت، خیر، اللہ کی توفیق تمہارے شامل حال رہے گی۔ جہاں کہیں بھی جاؤ، نمازوں کی پابندی، تلاوت کی پابندی، اپنی نگاہوں کی حفاظت، اپنے اعضائے بدن کی حفاظت، اور دین کو اپنا سب سے محبوب ترین ذریعہ قرار دو۔ دین اگر ہے تو دنیا کی ہر ڈگری اللہ تمہارے لیے آسان کر دے گا۔ دین اگر ہے تو تم چاند تک پہنچ جاؤ گے، اور اگر دین نہیں ہے تو یہ خسارہ ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ ہم اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں، اپنے دوستوں کو بتائیں کہ تعلیمی ایجوکیشن سینٹرز، ٹیوشن سینٹرز، اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں اپنے لڑکوں اور لڑکیوں، اپنے بچوں اور بچیوں کی دین پہ تربیت کریں، علم حاصل کرو۔
اس صورتحال میں جو دوسری قومیں ہیں ان سے ہم پیچھے نہ رہیں، ہمیں آگے آنا چاہیے، ہمیں آگے آنا چاہیے، دنیا کی ہر زبان سیکھنی چاہیے، دنیا کی ہر ٹیکنالوجی، ہر چیز ہمیں اپنانی چاہیے، بشرطے کہ وہ حلال اور جائز ہو، دین اور تقوی کے ساتھ ساتھ ہو، تو یہ ہے نور علی نور، نور علی نور۔ اور اگر دنیا کی سب سے بڑی ڈگری ہو اور ایمان اور تقوی کے بغیر ہو، اس کا مسلمان تو کم از کم اس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا، نہ اپنی اولاد کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو یہ علم، اچھا یہ علم ہے جس علم کی برکت سے بندہ اپنے اللہ کو پہچانتا ہے، یہ علم ہے جس کی برکت سے بندہ حقوق العباد کو پہچانتا ہے۔ بیوی شوہر کی اطاعت کو اختیار اس لیے نہیں کرتی کہ وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے، وہ زیادہ مالدار ہے، وہ اس لیے اختیار کرتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، جو میرا مولا ہے، جو میرا رب ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جن کی شفاعت کی مجھے امید ہے۔ شوہر اپنی بیوی اور اولاد کا لحاظ خیال رکھتا ہے، تربیت کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان کے حقوق ادا کرتا ہے، اس لیے کہ رب کریم کا حکم ہے، اور اس لیے کہ اگر تربیت صحیح ہوگی، دین اور خیر اور بھلائی والی ہوگی، تو جیسے دنیا کی زندگی میں اللہ نے ہم کو اکٹھے رکھا، اللہ اپنا فضل و کرم فرمائے گا، تو دین کی برکت سے ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اس دن جو 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا۔ اور پھر مزید اللہ جب فضل و کرم کرے گا تو ہم سب کو، پورے خاندان کو اللہ جنت میں لے جائے گا۔ علم آدمی کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ بندہ علم کی روشنی میں دنیا کی ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتا، پیسہ آ جائے، میرے نام پہ مکان ہو جائے، اور فلاں ہو جائے، اور فلاں ہو جائے، عارضی چیزوں میں دل نہیں لگاتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ کاش دنیا میں ساری زندگی کرائے کے مکان میں ہی رہوں، لیکن جنت کا چھوٹا سا ایک جھونپڑا ہی مل جائے۔ یہ ہے تمنا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے مکانات کی طرف دیکھتا ہے، وہ اس پراپرٹی کی طرف دیکھتا ہے جس کی قیمت دنیا میں کوئی لگا نہیں سکتا۔ وہ پراپرٹی جنت کی جس کے بارے میں فرمایا کہ آنکھوں نے نہ دیکھا، کانوں نے نہ سنا، کسی دل نے اس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں۔ ما فیہا عین ما لا رأت ولا اذن، اور وہ ایسی چیز ہے کہ نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی بشر کے دل میں تصور بھی نہیں آ سکتا۔ اقرؤوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جنت تم کیا جانو جنت کیا ہے؟ یہ پڑھ لو سورہ الف لام میم سجدہ کی آیت، اللہ یہ فرماتا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ نے اپنے ہاں کیا کچھ بنا کے رکھا ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون۔ علم یہ بتاتا ہے کہ گھر میں بیوی، شوہر، اولاد، رشتہ دار ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، اور دنیا کی چیزوں کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے نہ دیکھیں، آخرت کی زندگی کی فکر کرو۔ روز مرنے والے جا رہے ہیں، قبرستان پہنچ رہے ہیں، میں اور آپ، ہم نے بھی ایک دن چلے جانا ہے۔ نیکی کام آئے گی، صدقہ جاریہ سدا بہار نیکیاں کام آتی ہیں، خیر اور بھلائی کام آتا ہے۔ اس لیے علم وہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرے اور اللہ کے بندوں کے قریب کرے۔ وہ علم نہیں ہے
جو بندے کو اللہ سے دور کرے اور بندے کو بندوں سے دور کرے، بندوں کو بندوں کا دشمن بنائے، وہ علم نہیں ہے، وہ شر ہے۔ علم وہ ہے جو بندے کے دل میں دوسروں کی محبت پیدا کرے، دوسروں کا خیال، دوسروں کا دھیان، دوسروں کا لحاظ، دوسروں کی خدمت، دوسروں کی مدد، دوسروں کی دعائیں لینا۔ اپنی منوانا تو ہر ایک جانتا و مانتا و سمجھتا ہے، بات تو تب ہے کہ اپنی باتیں چھوڑ کر دوسروں کی بات مانو، دوسروں کو ہم نوا بناؤ اور پھر مل کے اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں، لوح جبیں تازہ کریں۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔